بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیل القدر نام سے، جو بہت رحیم کریم اور اپنے بندوں کو بھی رحم کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نمایاں خصوصیات عطا کی تھی۔ محترم ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام 1965 قبل مسیحی میں فلسطین میں پیدا ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا قد چھوٹا، آنکھوں کا رنگ نیلا، جسم پر بہت کم بال تھے۔ آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک سے پاکیزگی نظر آتی تھی۔ بہت زیادہ ہمدرد، بہادر، ناڈر، قوی ہونے کے ساتھ حکمرانی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ میں ملی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو قرآن پاک میں خلیفہ کے لقب سے مخاطب کیا گیا۔ قرآن پاک کی سورۃ سعد میں ارشاد ہے، اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کیا کرو۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ قرآن کریم کی سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پیغمبروں پر فضیلت عطا کی اور داؤد پر زبور نازل کی۔ قرآن پاک کی سورۃ نساء میں ارشاد ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور بھی عطا کی ہے۔ زبور کے معنی پارے یا ٹکڑے کے ہیں۔ حقیقتاً زبور کو اس لیے نازل کیا گیا تاکہ تورات کی تکمیل ہو سکے، اس لیے زبور تورات کا ایک حصہ ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز عطا کی تھی۔ آپ علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے اور آپ کی سریلی آواز سے متاثر ہو کر جن، انسان، چرند پرند، پہاڑ، دریا، سمندری حیات، شجر، یعنی کہ ہر مخلوقات اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو جاتے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کی 9 سورتوں میں 16 مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور قرآن مجید میں زبور کا ذکر 3 سورتوں میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں، پہاڑوں، پرندوں کو حکم دیا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کریں تو ساتھ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا کریں، اور آپ علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگ جاتے، اور اسی طرح درخت، دوسرے جانور، پہاڑ بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں اور درختوں کو بھی زندگی دی ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم یہ جانتے نہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ کا ارشاد ہے کہ کائنات کی ہر شے، ساتوں سامان، زمین اور ان میں ہر شے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی شے نہیں جو اللہ کی پاکی بیان نہ کر رہی ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ خدا تعالیٰ کو سب سے محبوب اور پیارے روزے اور نماز حضرت داؤد علیہ السلام کے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام آدھی رات سوتے رہتے، پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ عبادت میں مصروف رہتے اور رات کے آخری حصے میں سو جاتے۔ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑ دیتے۔ آپ علیہ السلام عدل و انصاف کی بہترین مثال تھے۔ آپ علیہ السلام بہترین خطبہ بھی دیتے، اور خطبات میں حمد و ثنا کے بعد اما بعد کا لفظ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو خاص خوبیوں سے نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام گلیل چلانے میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام بہت عمدہ انداز میں بات چیت کیا کرتے تھے، ہر کوئی آپ کا ادب و احترام کیا کرتا تھا۔ نہایت عمدہ بانسری بجایا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، اب ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب کیوں نازل کیا تھا، اور اس قوم کو بندر کیوں بنایا۔ قوم داؤد سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دہشت ناک عذاب میں مبتلا کر دیا، اور قوم داؤد بندر بننے کے بعد کب تک زندہ رہی، اور پھر ان کو کیسی وحشت ناک موت دی گئی۔ اور جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کو دیکھ کر ان کو کیا کہتے تھے؟ ان سب سوالات کے جواب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں دیں گے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔
محترم ناظرین، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہت سی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں جن میں ان کے برے اعمال اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنے پر ان کو عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح کا ایک دہشت ناک واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم صاحب ضبط کا ہے۔ یہ قوم سمندر کے کنارے ایلا نام کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ واقعہ یہودیوں کی بستی کا ہے۔ اس قوم کی تعداد 70,000 تھی۔ قوم داؤد نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو سزا کے طور پر بندر بنا دیا۔ حالانہ یہ قوم بہت خوشحال تھی۔ اس قوم پر اللہ کا خاص کرم تھا اور اللہ نے ان کو بہت زیادہ نعمتیں عطا کی تھی۔ ہر طرف سرسبز باغات اور سبزہ ہی سبزہ تھا۔ اس قوم پر اللہ کا خاص کرم تھا۔ یہ قوم خوشباش سمندر کے کنارے زندگی گزار رہے تھے۔ یہ قوم اپنی اس زندگی میں بہت خوش تھے اور اپنے رب کے فرما بردار تھے۔ یہ قوم چنانچہ سمندر کے کنارے زندگی گزار رہے تھے اور اللہ کے فضل کی وجہ سے سمندر کے اس کنارے پر بہت زیادہ مچھلیاں آتی۔ قوم داؤد مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے اور بہت خوشباش زندگی گزار رہے تھے۔ جب قوم داؤد اپنے رب کی کرم نوازیوں کی وجہ سے خوشباش ہو گئے تو اپنے رب کی نافرمانی کرنے لگے اور مختلف قسم کے گناہ کرنے لگے۔ اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے قوم داؤد کو آزمانے کا فیصلہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کے ذریعے پیغام دیا کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑا کریں، ہفتے کے 6 دن مچھلیوں کا شکار کیا کریں اور 7ویں دن میری عبادت کیا کریں۔ اور اس طرح یہاں سے یہ قوم برباد ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے پر پابندی لگا دی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بات سن کر یہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور سب لوگ سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہفتے کا دن ہی وہ واحد دن تھا جس دن بہت زیادہ موٹی اور عمدہ مچھلیاں کنارے پر آتی تھی، اور ہفتے کے دوسرے دنوں میں اکا دکا مچھلیاں ساحل پر آتی تھی جن کو حاصل کرنے کے لیے ان کو سخت محنت کرنا پڑتی تھی۔ قوم داؤد کیونکہ مچھلیوں کا شکار کر کے ہی اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرتے تھے، اس لیے خدا تعالیٰ کا یہ فرمان سن کر یہ لوگ بہت افسردہ حال ہو گئے۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کریم ان کا امتحان لے رہا ہے، ان کو آزما رہا ہے۔ پھر شیطان نے اس قوم کے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ ہفتے کے دن اللہ نے آپ کو مچھلیاں کھانے سے روکا ہے، شکار کرنے سے تو نہیں روکا، اس لیے سمندر کے کنارے سے بڑی بڑی نالیاں اور گڑھے بنا لو۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں پانی کے ساتھ نالیوں سے ہوتی ہوئی گڑھوں میں آ جائیں گی تو پھر نالیوں کے سوراخ بند کر دینا اور پھر اتوار والے دن ان مچھلیوں کا شکار کر لینا۔ اس طرح ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جایا کریں گی۔ قوم داؤد کے کچھ بدبخت لوگوں کو شیطان کی یہ چال بہت اچھی لگی اور انہوں نے چور راستے سے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار جاری رکھا اور اپنے پروردگار کی نافرمانی کرنے لگے۔ اس وقت اس یہود بستی کے لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اس حرام طریقے سے مچھلیوں کا شکار کرنے والوں کو روکتے تھے اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے اور اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کرتے تھے، اور تیسرا گروہ ایسا تھا کہ وہ اس کام کو برا سمجھتے تھے اور خود شکار نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو بھی روکتے نہیں تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں کو بھی کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو ڈرا رہے ہو جن کو اللہ اپنے عذاب میں ڈالنے والا ہے، ان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ اور اس نسل کے کچھ لوگوں نے اللہ کے حکم کی کھلے عام نافرمانی اور خلاف ورزی کرنے لگے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور بیچا کرتے۔ محترم ناظرین، قوم داؤد کے 12,000 نافرمان لوگ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرتے رہتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ کھلے عام شکار کرتے۔ پھر ان لوگوں نے جو اللہ سے ڈرتے ان نافرمانوں کو برا جانتے تھے، انہوں نے اپنے اور 12,000 بدبخت نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار بنا دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان بدبختوں کو اور نافرمانوں کو بہت سمجھایا لیکن یہ اپنی حرکت پر قائم رہے اور رب سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ اور پھر ایک دن اللہ کا عذاب نازل ہوا اور دیوار کے جس طرف
नाफरमान और बदबख्त लोग रहते थे, उस तरफ से बिल्कुल खामोशी थी। जब दीवार के उस पार देखा गया तो वहां रहने वालों की शक्लें मस्क हो चुकी थी। वो सब बंदर हो बन चुके थे। अल्लाह ने अपने गजब की वजह से उनको इंसानों से बंदर बना दिया। जब वो लोग उनके घर में दाखिल हुए तो उनके पास आए और अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास जाकर रोते थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते थे। और कुछ रवायात के मुताबिक ये मस्क शुदा लोग 3 दिन के बाद मर गए थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की से मरवी है कि कुछ लोगों ने अपने रब के अपने दौर के बंदरों के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या ये वो कौम दाऊद के नाफरमान मस्क शुदा यहूदी हैं? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह सुब्हाना ताला जब किसी कौम पर मस्क शक्ल का अजाब नाज़िल करता है तो उनकी नस्ल नहीं आगे बढ़ती, बल्कि कुछ दिनों में वो हलाक होकर ख़त्म हो जाते हैं। खंजीर और बंदर दुनिया में पहले से मौजूद है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है कि जिन्होंने हफ्ते के दिन सरकशी की तो हमने उनसे कहा कि हो जाओ बंदर दुदकारे हुए। और इस तरह कौम दाऊद में से कुछ बदबख्त नाफरमान लोग बंदर बन गए। और जिन लोगों ने अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी की तो अल्लाह ने उनको उस अजाब से दूर रखा और अपने हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाली कौम दाऊद को 3 दिन के अंदर बंदर बनाकर इस दुनिया से फना कर दिया।